ایک خاتون کی طرف سے ظلم کی بنیاد پر اپنے شوہر سے طلاق لینے کا ایک کیس 8 سال تک عدالتوں میں لٹکا رہا۔ نچلی عدالتوں سے شروع ہونے والے اس کیس کا اب منطقی نتیجہ سپریم کورٹ سے آ گیا ہے، اور وہ خواتین جو ایسی شادی شدہ زندگی میں بند گئی ہیں جن میں ان کے شوہر کی طرف سے ان پر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ چاہ کر بھی معاشی وجوہات کی وجہ سے طلاق نہیں لے سکتی یا قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ کر خلا لینے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ ظلم کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہیں اور اپنے شوہر کے ظلم و زیادتی کے ثبوت پیش کر کے وہ نہ صرف طلاق حاصل کر سکتی ہیں بلکہ طلاق حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے حقوق سے بھی محروم نہیں ہوں گی، جن میں شوہر کی طرف سے ان کے ماہانہ اخراجات، اگر بچے ہیں تو ان کی دیکھ بھال کے اخراجات، طبی اخراجات، جہیز کی صورت میں دی گئی رقم یا ساز و سامان کی واپسی شامل ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے خاتون طیبہ امبرین کا اپنے شوہر شفقت کیانی کے خلاف ظلم کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کا دعویٰ قبول کر لیا ہے اور 8 سال پہلے فیملی کورٹ کی طرف سے دیے گئے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے ظلم کی بنیاد پر طلاق کے دعوے کو صرف جسمانی تشدد تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے ذہنی اذیت سے بھی جوڑ دیا ہے۔ اس کیس کا پورا پس منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 8 سال پہلے طیبہ امبرین نے پشاور کی فیملی کورٹ میں اپنے شوہر کے خلاف ظلم کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ ان کی طرف سے جہیز میں دی گئی رقم اور ساز و سامان کو واپس کیا جائے، ساتھ ہی ان کے طبی اخراجات اور ان سمیت ان کی بیٹی کے روزمرہ کے مالی اخراجات طلاق کی صورت میں شوہر کی طرف سے ادا کیے جائیں، مگر اسی دوران ہی شوہر کی طرف سے طیبہ امبرین کے خلاف ازدواجی حقوق کی بحالی کا مقدمہ دائر کر دیا گیا، یعنی شوہر کی طرف سے بار ثبوت بیوی پر ڈال دیا گیا کہ وہ بغیر کسی وجہ کے گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ اس معاملے میں فیملی کورٹ نے 23 جولائی کو اپنا فیصلہ خاتون امبرین فاطمہ کے حق میں دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ امبرین فاطمہ کے شوہر کو طلاق کی صورت میں اپنی اہلیہ اور بیٹی کے مالی اخراجات برداشت کرنا تھے، مگر شوہر نے یہ فیصلہ اپیلیٹ کورٹ میں چیلنج کر دیا اور اپیلیٹ کورٹ نے امبرین فاطمہ کے ظلم کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کے دعوے کو خلا میں تبدیل کر دیا اور خاتون کو یہ حکم دیا کہ جو 5 تولہ سونا انہیں شوہر کی طرف سے ملا ہے اسے یا اس کی قیمت کو واپس کیا جائے، اور بعد میں پشاور ہائی کورٹ نے بھی اپیلیٹ کورٹ کا یہ فیصلہ برقرار رکھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خاتون طلاق کی صورت میں اپنے مالی حقوق سے محروم ہو گئی، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ 2019 میں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور اب جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا اس حوالے سے تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں پشاور ہائی کورٹ اور اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا گیا ہے اور فیملی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھ کر سپریم کورٹ نے ظلم کی بنیاد پر خاتون کا تنسیخ نکاح کا دعویٰ قبول کر لیا ہے اور خواتین سے بہتر سلوک کرنے سے متعلق سپریم کورٹ نے قرآن و حدیث کے حوالے بھی پیش کیے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کے تحریر کردہ فیصلے کے مطابق اپیلیٹ کورٹ نے فیملی کورٹ کا فیصلہ بدل کر ایک سنگین غلطی کی ہے۔ فیملی کورٹ کے فیصلے میں ایسے کئی اقدامات کی نشاندہی کی گئی جس سے بیوی کے مطابق انہیں ذہنی اذیت اور تکلیف ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر شادی کے 1 ہفتے بعد ہی شوہر کا رویہ تبدیل ہونے لگا اور اس نے اپنی بیوی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ کرائے کے گھر کے لیے پیسوں کا بندوبست کرے، اور جب بیوی حاملہ تھی تو شوہر اور اس کے خاندان کی طرف سے یہ غلط الزامات پھیلانا شروع کر دیے گئے کہ بیوی جس اولاد سے حاملہ ہے وہ ان کے شوہر کی اولاد نہیں ہے، جس سے بیوی کی صورتحال مزید بدتر ہو گئی اور انہیں شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ فیصلے کے مطابق بیوی کو سپورٹ کرنے کے بجائے ایک ایسے وقت میں شوہر نے انہیں گھر میں اکیلا چھوڑ دیا جب وہ حاملہ تھی، نہ شوہر نے اس دوران اپنی بیوی کی طرف توجہ دی اور نہ ہی اس دوران ان کے اخراجات اٹھائے، نہ ہی بچے کی ڈیلیوری کے اخراجات اٹھائے گئے، بلکہ اس کا سارا خرچہ بیوی نے خود برداشت کیا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اس کیس میں جو خاتون تھی وہ نوکری پیشہ تھیں اور نوکری سے آنے والی ان کی آمدنی پر بھی تنازعات اٹھتے رہے اور عدالت نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ فیصلے کے مطابق شوہر اور اس کے خاندان نے سخت شرائط بھی رکھنا شروع کر دیں کہ بیوی اپنی تنخواہ اپنے شوہر کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ میں جمع کروائے، اور اگر اسے اپنے ذاتی استعمال کے لیے بھی پیسے چاہیے تو وہ اس کی بھی اپنے شوہر اور اس کے خاندان سے اجازت لے، اور بیوی کی طرف سے مقدمہ دائر کرنے کے باوجود شوہر کا رویہ نہیں بدلا اور اس نے مزید ذہنی اذیت دینا شروع کر دی اور رشتہ داروں میں اپنی اہلیہ کے خلاف غلط الزامات لگانا شروع کر دیے۔ ہم نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ اپیلیٹ کورٹ بیوی کی طرف سے پیش کیے جانے والے ثبوتوں پر غور کرنے کے بجائے بغیر کسی جواز کے اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا جس سے جسمانی تشدد یا ذہنی اذیت ثابت ہو سکے۔ اپیلیٹ کورٹ نے ثبوتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ قرار دے دیا کہ بیوی کے الزامات میں مبالغہ آرائی ہے، جبکہ اپیلیٹ کورٹ نے ایک پیس آف ایویڈنس کا حوالہ بھی دیا ہے جس میں بیوی نے کہا تھا کہ وہ شادی سے پہلے ہی اپنے شوہر سے 6 گنا زیادہ تنخواہ حاصل کرتی تھی۔ اپیلیٹ کورٹ نے بیوی کے اس بیان کی بنیاد پر انہیں مغرور کہہ دیا اور ظلم کے اقدامات پر اپیلیٹ کورٹ نے یہ آبزرویشن دے دی کہ یہ عام سی باتیں ہیں جو ہر خاندان میں ہوتی ہیں، اور اپنی غلط فائنڈنگ سے اپیلیٹ کورٹ نے ظلم کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کے معاملے کو خلا میں بدل دیا اور بیوی کو یہ احکامات دے دیے کہ وہ شوہر کی طرف سے دیا گیا 5 تولہ سونا واپس کرے یا اس کی قیمت ادا کرے، اور اسی طرح ہائی کورٹ نے بھی ثبوتوں کا جائزہ لیے بغیر اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا، اور وہ بھی ذہنی اذیت کے معاملے کا جائزہ لیے بغیر۔ جسٹس محمد علی مظہر کے مطابق جب ظلم کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کے جواب پر شوہر کی طرف سے ازدواجی حقوق کی بحالی کا مقدمہ دائر کیا جاتا ہے تو یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ شوہر اپنی بیوی کی ذمہ داریاں ایمانداری کے ساتھ ادا کر رہا ہے یا صرف عورت پر مرد کی برتری کی خواہش کو تسکین فراہم کر رہا ہے۔
عدالتی فیصلے کے مطابق جب بیوی بغیر کسی قانونی مقصد کے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا بند کر دے تو شوہر اپنی بیوی پر اس دواجی حقوق کی بحالی کا مقدمہ دائر کر سکتا ہے، مگر اس دعوے کو بیوی کے اخراجات حاصل کرنے کے دعوے کو روکنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دعویٰ نیک نیتی پر مبنی ہونا چاہیے، جس میں یہ نیت شامل ہو کہ شادی کے رشتے کو بچایا جا سکے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس کیس میں جہاں بیوی نے ظلم کی بنیاد پر فیملی کورٹ میں تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کیا تو شوہر نے اپنے ظالمانہ رویے کے باوجود اس دواجی حقوق کی بحالی کا مقدمہ دائر کر دیا، جس کے پیچھے بظاہر نیت اخراجات کی ادائیگی اور جہیز کی رقم کی ادائیگی سے بچنا تھا، اور شوہر بالآخر اپیلیٹ کورٹ میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا، جہاں ظلم کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کے مقدمے کو خلا میں بدل دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپیلیٹ کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور فیملی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہیں، جو ظلم کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کا فیصلہ تھا۔ یہ فیصلہ کتنا اہم ہے، اس پر بات کریں گے۔ ماہر قانون عمران شفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران شفیق، بہت شکریہ، بڑے تفصیل سے عدالت نے روشنی ڈالی ہے، کتنا اہم ہے یہ فیصلہ؟ دیکھیے خانزادہ صاحب، یہ فیصلہ اس اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس فیصلے میں جو خواتین پر ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، اس کے حوالے سے قرآن مجید کے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد حوالہ جات سے عدالت عظمیٰ نے یہ قرار دیا ہے کہ آپ ایون مینٹل ٹارچر جو ہے اس کو بھی کروئلٹی کی ڈیفینیشن میں شامل کیا ہے۔ پہلے پاکستان کے قانون میں اس بات میں ابہام پایا جاتا تھا، جس کو سپریم کورٹ نے بالکل واضح انداز میں کلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو مینٹل ٹارچر ہے خواتین کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اس کی بھی جو ہے وہ قرآن و سنت میں ممانعت ہے، اور قانون میں جو کروئلٹی کا لفظ آیا ہے اس میں مینٹل ٹارچر بھی شامل ہے۔ اس فیصلے میں اس اعتبار سے بھی اہمیت اس کی ہے کہ ہمارے ہاں شہادت اور ثبوت جب عدالت میں خاتون پیش کرتی تھی ظلم کے حوالے سے اس پر ہونے والے، تو اس کے لیے اسے بہت سخت قسم کے معیارات تھے شہادت کے، کہ وہ ثبوت پیش کرے گی جس کی روشنی میں یہ ثابت ہو سکے کہ واقعی اس پر تشدد ہوا۔ لیکن وہ معیارات اتنے سخت تھے کہ کبھی کبھی ایسے لگتا تھا جیسے قتل کا کیس ثابت کرنا ہے، اور اس قسم کے معیارات رکھے گئے تھے۔ لیکن اس فیصلے نے وہ جو معیارات ہیں شہادت اور ثبوت کے، اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا لینینٹ کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو فیملی کیسز مقدمات میں جو شہادت کے معیارات ہونے چاہیے وہ کیا ہو سکتے ہیں اور کس کی روشنی میں، یعنی وہ سٹرکٹ معیارات نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ خاتون کا ایک حقائق کی روشنی میں عدالت کے سامنے صرف یہ ثابت کر دینا کہ اس پر ذہنی تشدد ہوا یا جسمانی تشدد ہوا وہ کافی ہوگا۔ پھر عدالت عظمیٰ نے اس کیس میں جو قرآن مجید کے حوالہ جات دیے ہیں خانزادہ صاحب، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات سے عورتوں کے ساتھ جو حسن سلوک کا اسلام کا کنسیپٹ ہے اس کو بالکل واضح کیا۔ یعنی سورہ نساء جو ہے وہ ہماری شروع ہی اس بنیاد پر ہوتی ہے، سپریم کورٹ نے اس کا حوالہ دیا۔ اس کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت اور مرد کے تعلق کو اس بات سے جوڑا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف کریں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کا حوالہ دیا سپریم کورٹ نے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو حکم دیا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ جو ہے معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اس نے سلوک کے ساتھ رہو۔ پھر ایک اور آیت کا سپریم کورٹ نے حوالہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی تمہارا تعلق اتنا نازک اور اتنا خوبصورت تعلق ہے کہ ایک دوسرے کے آپ لباس ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت کا اور کا حوالہ دیا کہ وَآتُوا صَدَقَاتُهُنَّ نخلا، کہ ان کو ان کے حق مہر جو ہے وہ خوش دلی سے ادا کرو، وہ اس کے لیے عدالتوں میں چکر نہ لگانے پڑیں، اس کے لیے جو ریاست کی جو ڈنڈا ہے وہ استعمال نہ کرنا پڑے، بلکہ خود سے تم اچھے طریقے سے ادا کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا، متعدد حدیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ جو اس ججمنٹ میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں اور اپنے اہل خانہ کے حق میں بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ میں بہتر ہوں۔ یہ تمام سینیریو ڈسکس کرنے کے بعد تمام قرآن مجید کے، کیونکہ ہمارے ہاں جو فیملی لاز ہیں ان کا مصدر اور منبع جو ہے خانزادہ صاحب وہ شریعت اسلامیہ ہے، قرآن اور سنت ہے، اور قرآن اور سنت کے حوالہ جات کے ذریعے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو کروئلٹی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مطلب اس سے عدالتی جو ماتحت عدالتی فیصلوں کے رجحان پر اور خواتین کو جو انصاف ملنے میں رکاوٹیں ہیں اس پہ کتنا فرق پڑے گا؟
اگر کروئلٹی عدالت میں خاتون ثابت کر دے تو ہمارے ہاں عدالتوں کا رجحان یہ ہوا کرتا تھا کہ کروئلٹی کی جانے کے بجائے آسان راستہ اختیار کیا جاتا تھا. وہ آسان راستہ یہ ہے کہ عورت کو کہتے ہیں جی آپ خلا لے لیں, اور خلا میں اسے حق مہر میں سے کچھ حصہ 25% یا 50% اور کبھی کبھی پورا حق مہر چھوڑنا پڑتا تھا. حالانکہ اس پر اس کی جو شادی ہے ختم ہونے میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا تھا.